الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ہفت ہیکل کا ایک تیز ترین وظیفہ ہے اور انتہا درجہ ایک مجرب وظیفہ ہے۔ جیسا آپ نے پڑھا ہے نا تھمبنیل کے اوپر کہ ہفت ہیکل کا وظیفہ اور محبوب قدموں میں واقع ایسے ہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس شخص کے لیے آپ پڑھیں گے نا کہ وہ شخص اگر 7 سمندر پار بھی ہے پھر بھی تڑپتا ہوا آپ کے قدموں میں نہ آئے تو پھر کہنا، یہ حقیقت میں کہہ رہا ہوں۔ یہ اتنا سخت ترین وظیفہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کالا جادو یہ وہ، میں یہ آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک کال آئی اور کال پہ کہنے والے شخص نے کہا ہے کہ میں تو نوری علم کے وظائف بڑے کر چکا ہوں، بڑے تویزات کر چکا ہوں، یہ کام نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور مجھے کالے علم کا کر کے دے۔ میں نے کہا ہم جادو نہیں کرتے، قطعاً بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی کالا علم ہم کرتے ہیں اور نہ اس کے قریب جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے جتنی طاقت نوری علم کے اندر رکھی ہے نا، وہ کالے علم کا کسی کا باپ بھی نہیں اتنی طاقت رکھتا جتنی کہ نوری علم کے اندر رب تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، اور آج میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی جو سوچیں ہوتی ہیں نا، یہ ان کا تاکہ رد بھی ہو جائے اور نوری علم کا مزید بول بالا ہو جائے، یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ وظیفہ بھی آج میں اس لیے بتا رہا ہوں، جو یہ جناب علی جادو کے یا کالے علم کے دعوے کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ ان کے منہ پر ایک تماچا ہوگا جو آج میں وظیفہ بتا رہا ہوں۔ وظیفہ ہفت ہیکل، یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کی کافی ساری صورتوں کو علیحدہ جزووں میں ایک ترتیب دیا گیا ایک وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ ترتیب ہم نے نہیں دی بلکہ بزرگان دین کی جو ترتیب ہے، ان کے جو وظائف تھے، یہ ان کے مجربات میں سے ایک وظیفہ ہے۔ اور ہیکل اصل میں ایک قلعہ بندی کو کہا جاتا ہے، ہیکل، جس کے ذریعے انسان ہر لحاظ سے غالب رہتا ہے، ہر لحاظ سے بیرونی حملوں پر بھی غالب رہتا ہے اور آفات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہفت ہیکل یعنی 7 ہیکل، 7 قلعے، جو شخص ان کا ورد کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ ایک تو فائدہ اس کا یہ ہے، اور ہر طرح کی اس بندے کی حفاظت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کے فیوز اور برکات میں یہ شخص رہتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ ہفت ہیکل کے یہ ہوتا ہے کہ روزانہ پڑھنے سے پڑھنے والے کے گھر میں ایک تو رزق کی وسعت ہوتی ہے، خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ اگر مالی پریشانی ہو تو ہفت ہیکل کو کثرت سے پڑھنے والا شخص کبھی بھی بے روزگاری کا نشانہ نہیں رہتا، کبھی بھی نہیں رہتا۔ اگر کسی شخص کے اوپر انتہا درجے کا قرض ہو کہ اتر بھی نہ سکتا ہو اور بہت ہی مجبور ہو، کہیں سے کوئی وسیلہ اس کا نہ ہو، تو وہ شخص ہفت ہیکل کو روزانہ کی بنا پہ صرف 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، صرف 41 مرتبہ 3 دن پڑے گا، میں کہتا ہوں کہ خفیہ خزانے اس کے ہاتھ میں لگ جائیں گے، یہ حقیقت۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے، ہفت ہیکل خاص طور پہ
جس گھر کے اندر آسیب ہوں، جنات ہوں، جادو ٹونے ہوں، ہر قسم کی بیرونی وباؤں کا جناب علی دباؤ ہو، جب یہ شخص اس گھر کے اندر ہفتہ ہیکل کو پڑھے، روزانہ 40 دن تک پڑھے، یہ آسیب، جنات، جادو ٹونے، ہر چیز اس گھر سے بالکل بھاگ جائے گی۔ کہا تھا نا کہ نوری علم جو ہوتا ہے یہ کالے علم پر زیادہ طاقت رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ نوری علم سے ہی توڑ ہوتا ہے کالے علم کا، کیونکہ نوری علم زیادہ طاقت والا ہوتا ہے، لیکن اس کو کرنے والا کوئی شخص ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی جناب علی اٹھ کر کرنا شروع کر دے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ ظاہری بات ہے کہ اگر اتنے بڑے مرتبے پہ پہنچنا ہے تو پھر اس کے لیے شرائط بھی بڑی ہوتی ہیں۔ لازمی یاد رکھیے گا کہ جتنی بڑی سیڑھی ہوگی اس کے لیے شرائط بھی اتنے بڑے ہوں گے، جتنی بڑی کرسی ہوگی اس کے لیے شرائط بھی اتنے بڑے ہوں گے، جتنا بڑا عہدہ ہوگا اس کے لیے شرائط بھی اتنے بڑے ہوں گے۔ تو یہ ہفتہ ہیکل، اس کا اگلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا رہے دوزخ سے ہمیشہ کے لیے اس کو نجات ملتی ہے۔ اور اگلا فائدہ اس کا یہ ہے ہفتہ ہیکل کا کہ اس کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے والا شخص ہر جگہ پہ جہاں بھی جائے گا اس کی عزت ہوگی، اور جہاں بھی جائے گا لوگ اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اگلا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا تصور کر کے ذہن میں ہفتہ ہیکل کو آپ پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ 7 سمندر پار کیوں نہ، وہ ایسا تڑپے گا نا کہ تڑپ تڑپ کر اس کے قدموں میں گرے گا۔ یہ ایسا جسے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں میں اس کے سوا نہیں رہ سکتا، وہاں پر ہفتہ ہیکل ہی پڑھا جاتا ہے۔ جہاں لوگ کہتے ہیں نا یار اس نے تو مجھے ایسا کام کر کے دیا ہے کہ میں نے جس کے لیے نقش کیا ہے نا تو اتنا سخت کر کے دیا ہے تو وہ میرے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، وہاں پر ہفتہ ہیکل پڑھا جاتا ہے کہ جس شخص کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ زمین کے کسی کونے پہ بھی ہو، اگر آپ چاہیں کہ وہ تمہیں کال کرے، اس کا تصور کر کے 1 مرتبہ پڑھو، کال آئے گی۔ اگر تم چاہو کہ جناب علی وہ میرے پاس آئے، دن میں 3 مرتبہ پڑھو، آپ کے پاس پہنچے گا۔ اگر ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہفتہ ہیکل کو 3 دن لگاتار 41 مرتبہ پڑھیں، اس شخص کا تصور کر کے۔ یہ ایک ایسا جناب علی طاقتور وظیفہ ہے نا، آپ سوچ تک بھی نہیں سکتے اس وظیفے کے بارے میں۔ تبھی تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہفتہ ہیکل کو جب بھی استعمال کرو تو سوچ سمجھ کے استعمال کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غلط جگہ پہ استعمال کر بیٹھو اور لوگ زناؤں میں مبتلا ہو جائیں۔ تو میں اس لیے اس کی شرائط بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ایک تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے، ہفتہ ہیکل کو کرنے سے پہلے صدقہ لازمی کریں، لازمی کریں، اگرچہ وہاں قریب میں 1 روپیہ ہی خرچ کیوں نہ ہو، خرچہ یہ صدقہ لازمی کرنا ہر حال ہی۔ ایک تو صدقے کے فائدے بھی بڑے ہوتے ہیں، حضور کا فرمان مبارک ہے صدقہ تو رد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔
اگرچہ 5 روپے کیوں نہ آپ صدقہ کریں، ساتھ کریں مسجد زیر تعمیر ہے، مسجد پہ خرچ کر دیں۔ نبی کا فرمان مبارک ہے کہ جو مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے، مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ یا کہیں غریب یتیم مسکینہ ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا دین کی اشاعت کے ادارے مدارس جو ہوتے ہیں، جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ ہے، میں ہر ویڈیو میں اکثر طور پہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ اب تو رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر زکوٰۃ کے لحاظ سے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے اپنے اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں کہ یہاں مسافر طلباء ایک تو تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر خرچ ہو جائیں گے مسجد کے تعمیراتی کام میں یا مدرسے کے تعمیراتی کام میں، ظاہری بات ہے گرمیاں ہیں، پنکھے لینے والے ہیں، اور مسجد کی کلین نہیں ہے، صفحے نہیں ہیں، قرآن رکھنے کے لیے الماریاں نہیں ہیں، کافی سارے خرچ اخراجات ہیں۔ اپنے زکوٰۃ اور صدقے کے لحاظ سے خصوصاً اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ آپ کا تھوڑا سا خرچ انشاءاللہ العزیز آپ اس کا ثواب جب قبر میں دیکھیں گے نا، وہاں پچھتاوا ہوگا، کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتے۔ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو 1 روپیہ دین کے طالب علم پر خرچ کرتا ہے، مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کرتا ہے، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ دوستو یہ دنیا ہے، چلے جانا ہے، لیکن ہم پر جو حق ہے نا وہ ادا کرنے ضروری ہے۔ زکوٰۃ واجب ہے ہر طاقت رکھنے والے مسلمان پر، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ صدقہ خیرات، صدقہ عید الفطر کے لحاظ سے، صدقہ فطر جو ہوتا ہے اس لحاظ سے آپ نے اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائے، جتنا ہو سکے انشاءاللہ اسی صدقے کے صدقے مولا کریم کرم نوازی فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ اور UBL بینک اکاؤنٹ، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو جناب علی جتنا ہو سکے اس مقدس کام کے اندر اپنا حصہ ڈال کر اپنی آخرت کو سنواریں، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا۔ تو یہ ہفتہ ہیکل روزانہ کی بنا پہ اس کے لیے جگہ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک آپ چارپائی پہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی کچھ آیات مبارکہ ہیں جو میں پڑھ کر سناتا ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیں، اور سکرین پر بھی آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ ہفت ہیکل میں سے پہلا ہیکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعیذ نفسی باللہ العلی العظیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ پہلا ہیکل ہے یہاں تک۔ اور دوسرا ہیکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعیذ نفسی باللہ العلی العظیم، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ دوسرا ہیکل تھا یہاں تک۔ تیسرا ہیکل، اعیذ نفسی باللہ العلی العظیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت
وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور چوتھا ہیکل، یہاں تک تیسرا ہیکل ختم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعیذ نفسی باللہ العلی العظیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يعوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ پانچواں ہیکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعیذ نفسی باللہ العلی العظیم قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی آکرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اب ہیکل ششم یعنی چھٹا ہیکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعیذ نفسی باللہ العلی العظیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا۔ ساتواں ہیکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعیذ نفسی باللہ العلی العظیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ۔ یعنی سورۃ طارق ساتویں ہیکل کے اندر مکمل طور پڑھنی ہے، اور اس سورۃ طارق کے بعد پھر سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ مکمل طور پڑھنی ہے۔ پھر اس سورت کے بعد سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یہ مکمل سورت۔ اور پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہاں تک یہ 7 ہیکل مکمل ختم ہو جائیں گے۔ اب جس کی شادی میں رکاوٹ ہے، اگر یا کوئی کسی کو چاہتا ہے، یہ اس کے لیے یہ اتنا سخت ترین وظیفہ ہے نا، آپ جادو کو بھول جائیں گے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ صرف ایک مرتبہ اس کو، ہاں محبت